آج 2-3 باتیں اپنے نوجوانوں سے کرنا چاہوں گا. 2-3 بات. میرے بھائی، دوسری قومیں ہمارا آئینہ ہوتی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہودیوں کے لڑکے 21-22 سال کی عمر میں، اور خود ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے، ہمارے ملک میں ایک کمیونٹی رہتی ہے، جین کمیونٹی. جینیوں کے 21-22 سال کے بچے ہوتے ہیں، وہ گھر میں پیسے لانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پیسے چوری کر کے نہیں لاتے ہیں، ورنہ میں ان کی مثال نہیں دیتا. وہ ڈاکہ ڈال کے نہیں لاتے ہیں، ورنہ میں ان کی مثال نہیں دیتا. اور وہ آن لائن گیمز کھیل کر کے بھی پیسے نہیں لاتے ہیں، ورنہ ان کی مثال میں آپ کو نہیں دیتا. یہ جو آج ہمارے بچوں کو طرح طرح کے جو آن لائن گیمز ہیں، مائی سرکل ہے، 911 ہے، لوڈو ہے، یا پب جی وغیرہ ہے، یہ سب گیمز کھیلنے کی انہیں جو لت لگی ہے نا، اس سے ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. کتنے ایسے رپورٹس ہیں، کتنے ایسے واقعات ہیں کہ انہی گیمز کے چکر میں ہمارے نوجوانوں نے 18-19 سال کے کڑیل جوان بچے، انہوں نے خودکشیاں کر لی، سوسائیڈ کر لیا. ابھی کل مجھے بہار سے ایک صاحب نے، میں نام نہیں بتاؤں گا، انہوں نے کہیں میرا کوئی بیان سنا یوٹیوب پر، اور یوٹیوب سے انہوں نے ہمارا نمبر لیا، اور انہوں نے مجھے واٹس ایپ میسج کیا، اور انہوں نے ڈائریکٹ یہی بات کہی کہ مولانا میں خودکشی کرنا چاہ رہا ہوں، اور آج رات تک میں یہ دنیا چھوڑ دینا چاہ رہا ہوں. میں نے جب ان کا میسج پڑھا، مجھے چکما سا لگا. میں نے فوراً ان سے رابطہ کیا، اور پہلے تو میں نے ان کی ڈیٹیل معلوم کی کہ کہاں کے رہنے والے ہو، نام کیا ہے، گھر میں کون کون ہیں، اور کیا کام کرتے ہو. انہوں نے سب کچھ بتایا کہ میں پورنیہ سے ہوں، نام بھی بتایا، اور بتایا کہ میرے گھر میں ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، میں تیسرے نمبر پر اپنے باپ کی اولاد ہوں، اور میری شادی بھی ہو گئی، ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے، اور میں کھیتی باڑی کرتا ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی پھر تم یہ خودکشی کا کیوں سوچ رہے ہو، تمہارے ذہن میں معاذ اللہ یہ خیال کیوں آیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت دراصل معاملہ یہ ہے کہ ابھی اسی سال میں 8-9 مہینے کے اندر میں تقریباً 90,000 روپیہ آن لائن گیم کھیل کر کے ہار چکا ہوں، اور پھر میں نے گھر میں چوری بھی کی، اور وہ سارے پیسے میں اسی آن لائن گیم میں لگا کر کے سب کچھ ہار گیا. تو اب اگر میرے ماں باپ کو، میرے گھر والوں کو اس کے بارے میں خبر لگی تو پھر میں ان کو جواب کیا دوں گا. اس لیے میں اپنے آپ کو اس دنیا سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، میں خودکشی کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں نے ان کو حوصلہ دیا، میں نے اپنے طور پر سمجھایا ان کو کہ بھائی اگر تم نے یہ سب کچھ گنوا دیا ہے تو اس کے چکر میں یار تم اب اپنی آخرت بھی گنوانا چاہ رہے ہو، اور کیا تمہیں اپنے بچے سے پیار نہیں کیا؟ اس بچے کا خیال کرو یار. بہرحال میں نے ان کو سمجھایا، اور پھر میں نے کہا کہ تم یار اگر اس سے مطلب اس کو اتنی بری چیز ہے یہ، تو اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت میں سچ میں بتا رہا ہوں، میں کئی بار کوشش کر چکا ہوں، اور کئی مرتبہ میں نے اپنے سارے اکاؤنٹس بلاک کر دیے، میں نے موبائل چینج کر دیا، سادہ موبائل چلانا شروع کر دیا، لیکن مجھے آن لائن گیمز کی لت ایسی پڑی ہے کہ جب میرے پاس اپنا موبائل نہیں ہوتا ہے تو میں دوستوں کے موبائل میں لے کر کے کھیلتا ہوں، اور بہت اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہوں، لیکن بچ نہیں پاتا ہوں. اور پہلے میں الحمدللہ نماز بھی پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، میں روزہ نماز کا پابند تھا، لیکن اسی ایک آن لائن گیم نے میرا سب کچھ برباد کر دیا، اور اب کسی چیز میں من نہیں لگتا ہے. جہاں بھی موقع ملتا ہے میں فوراً اس گیم میں لگ جاتا ہوں. اور کہتے ہیں کہ یہ جو مجھے گیم کھیلنے کی اتنی خطرناک لت لگی نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے شروع میں گیم کھیلنا شروع کیا تو کبھی میں 1000 جیت گیا، کبھی 2000 جیت گیا، اس طرح میں روزانہ جیتتا رہا. اور جب میری اس طرح روزانہ میں 1000-2000 کمانے لگا تو میری لالچ بڑھتی گئی، اور میں اور اس میں انٹرسٹ لینے لگا. اور اچانک پھر 15-20 دن کے بعد میرا ایک بڑا اماؤنٹ 30,000-40,000 روپیہ ایک بیگ ڈوب گیا. اور جب اتنا بڑا اماؤنٹ ڈوبا تو مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے سوچا کہ یار چلو اب چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں یار، یہ کم سے کم جتنا پیسہ ڈوبا ہے کسی طرح کھیل کر کے اس کو ریکور تو کر لو. تو میں نے پھر سے پیسے لگا اور پھر سے کھیلنا شروع کیا. تو پھر مجھے 1000-2000 پھر میں جیتنے لگا، اور اس طرح پیسے آنے لگے. تو مجھے خوشی ہوئی کہ لگتا ہے اب میں ریکور کر لوں گا سارا. پھر میں کئی دن تک کھیلتا رہا،
اور اچانک 15-20 دن کے بعد پھر میرا ایک بڑا اماؤنٹ ڈوب گیا. اسی چکر میں کہ اب ڈوبا ہے اس کو ریکور کروں, اسی چکر میں میں تقریباً 90,000 روپیہ گما چکا ہوں اور میرا سارا اکاؤنٹ اب خالی ہو چکا ہے. پھر میں نے گھر میں سے بھی پیسے چرائے, وہ بھی اسی میں ڈوب گیا. اور ایک نوجوان نے کہا کہ میں نے تو اپنے دوستوں سے, اپنے بھائیوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے میں نے کیا کیا, کبھی بیوی بیمار ہے, کبھی بچہ بیمار ہے, ابو بیمار ہے, اس طرح کر کر کے میں نے دوسروں سے بھی پیسے ادھار لینا شروع کر دیے اور وہ سارے پیسے اسی آن لائن گیم میں چلے گئے. اور آج میرے پاس 1 فوٹی کوڑی بھی نہیں ہے, میں اپنے بچوں کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں ہوں. اور اسی چکر میں بہت سارے نوجوان خودکشی کر بیٹھے, انہوں نے اپنی جان گنوا دی. تو یہ اتنی خطرناک, اور مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو خطرناک گیمز ہیں, یہ جو جوا ہے, آج ہمارے ملک میں اس کی ترغیب ہمارے بچوں کو وہ سکھا رہے ہیں جو ملک کے بڑے بڑے ہیروز مانے جاتے ہیں, سیلیبریٹی کہے جاتے ہیں, اور جو ہمارے نوجوانوں کے بدقسمتی سے رول ماڈل بنے ہوئے ہیں. آپ سوچئے کہ یہ سیلیبریٹیز جو یار اپنے گھروں میں دودھ میں چینی تک ڈال کر کے نہیں پیتے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ چینی میں کیمیکل بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے کڈنی خراب ہو جاتی ہے, بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, کینسر پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے جو لوگ اپنے گھروں میں شکر تک استعمال نہیں کرتے ہیں, وہ آج ہمارے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ ومل کھاؤ, اس کے دانے دانے میں ہے کیسر کا دم. وہ ہمارے بچوں کو ان کاموں میں لگا رہے ہیں. یار ان سیلیبریٹیز کو قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ملک کا جوان تباہ ہو رہا ہے, اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے, اس کی لائف ختم ہو رہی ہے. بس ان کو پرچار کرنا ان تمام چیزوں کا, اس کے چکر میں موٹے موٹے پیسے کمانے ہیں. تو میرے بھائیوں, ان تمام چیزوں کے پرچار میں ان لوگوں کو تو کروڑوں کروڑ مل گئے پرچار کر کے, لیکن اگر ایسی خطرناک چیزوں کی آپ کو لت لگ گئی نا, تو آپ کا گھر تک تباہ ہو جائے گا, بیوی بچوں کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہوگا. کتنے نوجوان اپنے گھر میں چوری کر رہے ہیں یار. تو میرے بھائی, اور اگر کہہ رہا ہوں 1 منٹ کے لیے, اگر ان تمام چیزوں سے آپ کو پیسے مل بھی گئے تو چونکہ یہ ہے جوا, اور جوا ہمارے دین میں, اسلام میں بالکل حرام ہے, سخت حرام ہے. اور یہ حرام کی کمائی کے پیسے اگر آپ کو 1,00,000 2,00,000 میں کہہ رہا ہوں مل بھی گئے نا, تو یاد رکھو میرے بھائی, حرام کی کمائیوں کے کوئی ہاتھ پیر نہیں ہوتے ہیں. یہ ادھر سے آتا ہے نا اور ادھر چلا جاتا ہے. بالکل آپ لاکھوں لاکھ کماؤ گے تو لاکھوں لاکھ آپ کا ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا, غائب ہو جائے گا, گھر جل جائے گا, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, اس کا آپ فائدہ نہیں لے پاؤ گے. اور اگر آپ نے وقتی طور پر خرچ کر کے استعمال بھی کر لیا نا, تو اس سے آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. بڑھاپے میں پھر یہی بچے جن کو آپ اپنا یہ سب کھیل کر کے حرام پیسہ کما کر کے ان کو کھلا رہے ہو نا, یہی بچے تمہارے سامنے آنکھ لال کر کے کھڑے ہوں گے نا, تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ حرام کی کمائی کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے, نتیجہ کیا ہوتا ہے. اس لیے خبردار, آپ محنت کرو یار, زمین پہ اتر کر کے, خون پسینہ بہا کر کے, فاوڑے چلا کر کے پیسے کماؤ. یہ شارٹ کٹ میں امیر بننے کی کوشش مت کرو.